خبیث نے سب معاملہ پلٹ دیا۔ وہ بولا ابن زیاد سے تمہیں پتا ہے، اور راتوں رات ابن سعد امام حسین کی بات چیتیں ہو رہی ہیں، اگر امام حسین کو تم نے ایسے ہی جانے دیا تو تمہارا قد چھوٹا ہو جائے گا، تمہارے نمبر بڑھنے والے نہیں ہیں۔ یزید سمجھے گا جس کام کے لیے میں نے حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کو بھیجا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اس خبیث شمر نے سب حالات خراب کر دیے، اور ابن زیاد نے خط لے کے بھیجا شمر کو، آدیش لے کے بھیجا گورنر کا کہ دیکھو اگر تمہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے امام حسین سے یزید کی بیعت لو، اور ورنہ تم ان سے جنگ کرو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کے حوالے پوری فوج کر دو، تم کمانڈر ان چیف نہیں رہو گے، کمانڈر ان چیف شمر کو بنایا جائے گا اور وہ تمہارا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیجے گا۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے، شمر سے کہا خبیث تو نے سب ماحول خراب کر دیا، بات تو بڑھنے والی تھی مگر تو نے سب خراب کر دیا کہانی۔ بہرحال اب جنگ کی طرف تیاری ہو رہی ہے، جمعرات کا دن آ چکا ہے، 9 تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 56 سال 5 مہینے 5 دن کی ہے۔ امام حسین تلوار کا سہارا لے کے اپنے خیمے جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے، آپ کے جو تمبو تھے وہاں بیٹھے، اور تھوڑی سی جھپکی آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے بیٹے تو بہت جلد ہم سے ملنے والا ہے۔ جب یہ خواب آپ نے سنایا تو ساری عورتیں بچے پریشان ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، صبر کرو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اب ادھر سے یہ ابن سعد جنگ کے لیے فوج کو آگے بھیج رہا ہے کہ جنگ ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی ہمیں مہلت دو۔ ابن سعد نے اس لیے مہلت دے دی کہ 2 دن کے بھوکے پیاسے 1 رات اور بھوکے ہوں گے تو کمزوری اور بڑھے گی، کمزوری اور بڑھے گی، ہمیں قبضہ کرنے پر آسانی رہے گی۔ امام حسین نے سوچا رات آخری ہے، ہم دل بھر کر آج رات سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، آج ہی کی تاریخ کی رات ہے وہ۔ امام حسین نے فرمایا دل کھول کر سجدہ کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ میرے دوستو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو جتنے بڑے اللہ کے قریبی ہوتے ہیں انہیں اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اتنا ہی مزہ ملتا ہے، اتنی ہی لذت آتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے سنو امام حسین کا خوف الہی دیکھو، ایک مرتبہ کعبے کے نیچے ہے حسن بصری، اللہ اکبر، کعبے کی چھت سے جو پرنالا ہے میزاب زر، اس سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ حسن بصری نے اوپر کو دیکھا، مولا یہ معاملہ کیا ہے، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، یہ پانی کی بوندیں ٹپک کہاں سے رہی ہیں؟ اب تھوڑی دیر اور کان لگائے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سسکیاں آ رہی ہیں۔ آپ کعبے کی چھت کی طرف پہنچے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی دیہات کا آدمی ہے، کسی مولانا صاحب نے، کسی مقرر نے، کسی واعظ نے کوئی تقریر کی ہے، تو دل میں خوف خدا بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تو لاؤ میں اسے سمجھا دوں کہ تو جہاں رو رہا ہے خوف خدا اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، مگر اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیرا دم ہی نکل جائے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی وابستہ رکھ، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اس کی رحمت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی افضل ہے، تو رو رہا ہے اتنا رونا ہی کافی ہے۔ حضرت حسن بصری اوپر بڑھے اور وہ ایسے کہتے ہیں ایسے چپکا ہوا ہے بندہ، ایسے جیسے بھیگا کپڑا زمین سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ حالات تو ایسے ہیں، کپڑے سے کوئی دیہاتی کا بندہ، دیہات کا بندہ لگتا نہیں ہے، یہ کوئی شہزادہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل پہ خوف خدا نے اثر کیا ہو۔ اب دعا مانگتے ہیں اللہ یہ بندہ اٹھے تو میں اسے سمجھاؤں، تو میں اسے سمجھاؤں۔ جب امام حسین نے اپنا سر اٹھایا ہے حسن بصری ٹھٹک گئے، ارے ان کو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ تو زمانے کو سمجھانے والے ہیں۔ یہ ہے خوف خدا امام حسین کا، جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں،
ہم سوچیں کہ ہمارا عالم کیا ہے، ہم کہاں ہیں۔ آج ہم 5 وقتی اگر نماز پڑھنے لگے تو ہمارے دماغ خراب ہونے لگتے ہیں، کیسے کیسے خیال آتے ہیں۔ اب میں سلام کر کے کسی کو کیا کروں گا، اب میں کسی سے مسافہ کیوں کروں گا، اب تو میں 5 وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، گھر میں جا رہا ہے تو بیوی سے گرا رہا ہے، ماں باپ کو دے کے گرا رہا ہے، وہ تسبیح لے کے ہلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ نمازیں ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے، کیسے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود کلام پاک میں رب کائنات نے شاہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ، رب کائنات تو یہی چاہتا ہے اے نبی تمہارے گھر والوں کو پاک صاف کر دے، تمہارے گھر والوں کو پاک صاف کر دے، تمہارے گھر والوں کو پاک صاف کر دے، اہل بیت کو تمہارے پاک صاف کر دے۔ کلام پاک میں اہل بیت کا ذکر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر کے خوب چمکا دیا۔ ارے جسے خدا نے چمکا دیا ہو، لالچ یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے چمکا دیا۔ ام سلمہ فرماتی جب یہ آیت لے کے جبریل نازل ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت میرے گھر میں تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی پیارے آقا نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، امام حسن حسین کو بلایا، اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں۔ ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ میں؟ پیارے آقا نے فرمایا تم بھی میرے اہل بیت میں ہو، میرے گھر میں ہو۔ یہ مقام رب فرماتا ہے ہم نے نبی کے گھر والوں کو صاف ستھرا کر دیا، بے عیب کر دیا، انہیں چمکا دیا۔ اب کوئی ناہنجار یہ کہے امام حسین لالچ میں گئے تھے تو یہ خدا پہ عیب ہے۔ خدا فرماتا ہم نے صاف ستھرا کر کے چمکا دیا۔ لالچ بھی تو ایک عیب ہے، یہ بھی تو ایک فالٹ ہے، یہ بھی تو میرے دوست ایک ترٹی ہے۔ اللہ فرمائے صاف ستھرا کر دیا اور یہ 2 پیر کا جانور کہے کہ امام حسین لالچ میں گئے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اہل بیت پاک سے بے ادبیاں، گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں، گستاخیاں۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو میرے دوستو ایک رات کی مہلت مانگی۔ حضرت عباس علمبردار جن کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے اپنا جھنڈا دیا تھا، عباس علمبردار کہتے ہیں میرے آقا حسین ایک رات لیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ، ابھی جنگ کریے نا، ابھی جنگ کی جائے۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھائی آج رات ہم عبادت میں گزاریں گے۔ اب آؤ میں امام مسلم حضرت عباس علمبردار کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا کا صدقہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ نے پانی گرم کیا، جلدی جلدی روٹی پکائی، بڑی جلدی میں ہے۔ حضرت علی حاضر ہو گئے، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، آج یہ جلد بازی کیسی ہے، آج یہ ہڑبڑی کیسی ہے، آج یہ پانی گرم تم کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں میں اپنے دونوں لختے جگر کو نہلا دوں، اپنے ہاتھ سے نہ کھانا کھلا دوں۔ حضرت علی نے فرمایا آج تم اپنے ہاتھ سے نہ کھلاؤ گی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ ہاں میرے بابا جان جو مجھ کو دن بتا کے گئے ہیں وہ دن ملاقات کا پہنچ چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ فاطمہ الزہرا امام حسن کے منہ میں لقمہ ڈالتی ہیں، مگر جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی ہیں تو آنسو نکلتے ہیں، دوپٹے سے آنسو پہنچتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا امام حسن نے پوچھا امی تم بھیا کو جب کھانا کھلاتی ہو لقمہ ڈالتی ہو تو روتی ہو؟ ماں نے فاطمہ نے فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، میں اس لیے کھلا رہی ہوں تاکہ میرا بیٹا جب کربلا میں پہنچے، جب بھوک ستائے تو ان آخری لقموں کی لذت یاد کر کے اس کو کچھ سہارا مل جائے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بیٹوں کو کہا جاؤ بیٹے نانا جان کی مزار پہ جاؤ، وہاں جا کے کھیلو۔ علی سے باتیں ہوں گے، علی رکو آخری وقت ہے میرا، باتیں کر لو کچھ۔ فرمایا علی میرے بعد تم شادی ضرور کر لینا، میں جب تک تم پر میرے ابو نے دوسرا نکاح کرنا منع کیا تھا، مگر میرے بعد تم شادی ضرور کرنا، مگر میں تمہیں یہ ایک نصیحت کرتی ہوں
شادی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ کی حدیث پاک تو یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے حسب و نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر دینداری میں کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا رشتے دینداری میں کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ یہ پیارے آقا کی حدیث ہے۔ یہ تم بات کہاں سے کہہ رہی ہو کہ بہادر خاندان میں شادی کرنا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے علی، جب میرا لال یہ حسین کربلا میں پہنچے گا، اس وقت نہ میں ہوں گی نہ تم ہوگے۔ جب تم بہادر خاندان میں شادی کرو گے، بچے بھی بہادر پیدا ہوں گے، وہ میرے حسین کا کربلا میں دھیان رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ الزہرا نے وصیت کی اور انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے جب شادی کی تو بہادر خاندان میں کی۔ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر کنیت سے مشہور ہوئی ام بنین۔ اور ام بنین کے فاطمہ کی دعا کا اثر دیکھیے۔ ام بنین کے گھر جو بچے پیدا ہوئے وہ سب لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے، ان میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بچے ایسے بہادر تھے، ایسے بہادر تھے۔ علی اکبر میرے دوستوں انہی کے وطن سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عباس علم بردار جو ان سے پیدا ہوئے، ہر وقت تیار رہتے تھے امام حسین کے لیے، امام حسین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ہے ان کی کہانی۔ اللہ اکبر۔ جب پورے رات آپ نے عبادت کی، پورے رات عبادت کی، صبح کو آپ نے اپنے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں تیار کیا ہے، آپ نے میمنات میں تیار کیا، میسرہ تیار کیا، اور اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار کو جھنڈا دیا۔ اللہ اکبر۔ عرب کے مقام کے وجہ سے عرب کا جو دستور تھا ایک پہ ایک آ رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کے چہیتوں نے اپنی قربانیاں دینا پیش کریں۔ اور سنیے، جب جنگ تیار ہو گئی، وہی حر جو امام حسین کو ایک تاریخ سے ان کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا ابن سعد، امام حسین نے اتنے آپشن دیے، تو نے کسی کو سلیکٹ نہیں کیا، کیا تو جنگ کرے گا ان سے؟ ابن سعد بولا ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی جس میں سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ کہا تو مصطفیٰ جان رحمت کے اس پھول سے جنگ کرے گا؟ حر کپ کپانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حر یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ ارے یہ تو بیاسی ہے، تم لاکھوں کے مجمع میں تمہاری بہادری کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، تمہاری جنگ کی جو کارکردگی ہے، جو تمہاری جنگ کے معاملات ہیں، تم اتنے ماہر ہو، جنگ میں اتنے ایکسپرٹ ہو، اتنے زیادہ جانکار ہو، آج تم کپ کپا کیوں رہے ہو؟ حر نے کہا معاملہ ایسا ہے کہ میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، میں بیچ میں کھڑا ہوں، میں بیچ میں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں امام حسین کی طرف جنت ہے اور ابن سعد کے لشکر کی طرف جہنم ہے، میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ ابن حضرت حر نے ایڑ لگائی اور گھوڑے کے ساتھ دوڑاتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے۔ کہا حضور میں ہی وہ گنہگار ہوں، میں ہی وہ پاپی ہوں جو آپ کو 10 دن سے گھیرے ہوئے ہوں۔ حضور میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، میں تو یہ سمجھتا تھا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، مجھے یہ نہیں پتا تھا، قسم اللہ کی میں آپ پہ گھراؤ نہیں کرتا، میں میرے ماں باپ میرا سارا خاندان آپ پہ قربان۔ حضور اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری معافی قبول ہوگی؟ امام حسین نے فرمایا ہاں تمہاری معافی قبول ہوگی۔ اب حر ادھر ہی رک گئے اور حر نے فرمایا اب ہم جنگ لڑیں گے امام حسین کی طرف سے، اور لوگ بڑھتے گئے، قربان ہوتے گئے۔ حر نے وہ انداز دکھایا کہ جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، مگر دوستو ایک ایک پہ جب نہیں معاملہ ہوا تو ابن سعد نے کہا ان لوگوں کو گھیرو اور ایک ساتھ ان پر اٹیک کرو، ایک ساتھ ان پر عمل کرو، ایک ساتھ ان پہ حملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حر نے اتنے تیر کھائے، آواز دی پیارے حسین بڑے، اور حر کو اٹھایا، ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ حر نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، اور پیارے حسین نے فرمایا اب حر کہتے ہیں امام حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ امام حسین نے فرمایا حر میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر نے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد بڑھتے رہے، جانثار پہنچتے رہے۔ اور یاد رکھو
امام حسین کے جو چاہنے والے تھے، امام حسین نے ایک رات پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ یزیدی مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تم لوگ رات میں چلے جاؤ، رات میں چلے جاؤ۔ مگر سب لوگوں نے یہی کہا تھا اے امام حسین آپ کے بعد ہم زندہ رہیں گے، وہ زندگی کس کام کی ہے؟ اور سنو شہربانوں، ان کی بھی تھوڑی سی ہسٹری سنو، یہ شہربانوں کون ہیں؟ عمر فاروق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، چاندنی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت حاضر ہیں، یا رسول اللہ میرے ابو صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال ہے، کتنی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا میرے ابو کی بات پوچھ رہی ہوں میں؟ فرمایا سنو، تمہارے ابو کی ایک نیکی اور عمر کی ساری نیکیاں۔ عمر فاروق کو سنیے، ایران فتح ہوا، نوشیروان کی پوتی یعنی بادشاہ کی پوتی قید ہو کر باندی بن کے آئیں۔ عمر فاروق کو دیکھیے اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ عمر فاروق نے حضرت علی سے مشورہ کیا، کہا اے علی میں چاہتا ہوں کہ ایران کی شہزادی کا نکاح دین کے شہزادے حسین سے کر دیا جائے۔ تو وہ شہر بانو ہیں، یہ ایران کے بادشاہ کی پوتی ہیں، اور بادشاہوں کے کیا کرو فرصاب ہوتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا شہر بانو جب سے تم میری نکاح میں آئی ہو تم نے پریشانی دیکھی، تم کیا لاڈ پیار میں پلی ہوگی، بادشاہوں کے معاملے الگ ہوتے ہیں، تم ایسا کرو میرے بچوں کو لے کر خود تم ایران چلی جاؤ، وہاں تم سیف رہو گی۔ شہربانوں کا جواب سنیے، قدموں میں گر گئیں، کہ میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا، مجھے علی جیسا باپ ملا اور مجھے فاطمہ جیسی ماں ملی، مصطفیٰ جان رحمت جیسا مجھے نانا ملا، ارے میری قسمت سے بڑی قسمت کس کی ہوگی؟ آج اس وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ فاطمہ نے مجھ سے سوال کیا، کیوں شہربانو میرے بیٹے کو تم درندوں میں چھوڑ کے چلی آئی تھی، ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑا تھا تو میرا کیا بنے گا؟ کہ نہیں میرے آقا میرے سرتاج، یہ شہربانوں سے نہیں ہوگا، یہ زندگی شہربانوں تمہارے قدموں پہ قربان کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب تک ایک بھی امام حسین کا جانثار بچا اس وقت تک امام حسین اور امام حسین کے خاندان کا کوئی بچے کو انہوں نے میدان کربلا میں نہیں جانے دیا۔ یہ ان کی جانثاری تھی کہ جب تک ہم موجود ہیں امام حسین کے کسی گھر والے کا بال بیگا ہونے نہیں دیں گے۔ اور ایک صاحب ایک عبداللہ تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ میں تھی، وہ کوفہ سے شامل ہوئے تھے، وہ جب لڑ رہے تھے ان کی ہاتھ کی انگلی کٹ گئیں، ان کی بیوی ساتھ میں تھی، وہ ایک لکڑی ایک پھنٹی اٹھائی اور دوڑی اور اپنے شوہر سے کہتی میرے شوہر خوب لو کاٹو مارو۔ ان کے شوہر نے کہا تو چلی جا، تو نکل یہاں سے، تو ہٹ جا، لگ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تلوار سے خون بہ رہا ہے، اپنی بیوی کو واپس کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے نہیں تمہارے ساتھ میں بھی اپنے امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گی۔ نہیں مانا، امام حسین نے آواز دی بیوی تم آ جاؤ، عورتوں پر جنگ نہیں ہے۔ تب وہ جا کے کہیں مانی، اللہ اکبر، شہید ہوتے رہے جب تک امام حسین کے جانثار رہے۔ امام حسین کے گھر والوں کو نہیں جانے دیا۔ جب سارے جانثار اللہ اکبر شہید ہو گئے، ایک ایک کی لاش امام حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب حضرت کے امام حسین کے گھر والوں کا نمبر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو دوسری بیویوں سے تھے وہ ایک ایک کر کے قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ حضرت علی کے بیٹوں کا نام سنیے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی۔ یہ جو شیعہ آج جو امام حسین کی محبت دکھاتے، جھوٹی محبت، اور صحابہ اکرام کو گالی
گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر صدیق کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں، ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں۔ ارے دیکھو نادانو، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ایک کا ابو بکر رکھا، ایک کا عمر رکھا، ایک کا عثمان رکھا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے دنیا والوں ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم اہل بیت اور صحابہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں، ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، تو میرے بھائی کی ایک جوان یادگار ہے، تو حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے، میں تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونتا ہوا، تیر بھالے تلواریں کھاتے ہوئے کیسے برداشت کروں گا؟ نہیں تجھے اجازت نہیں ملے گی، تو نہیں جائے گا، میں تجھے تیر تلوار کھاتے ہوئے کیسے برداشت کروں گا؟ امام حسین مناتے رہے، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم مناتے رہے، نہیں مانے۔ پھر یاد آئی حضرت قاسم کو، امام حسن نے شہید ہوتے وقت جب امام حسن زہر سے شہید ہوئے تھے، اس وقت امام حسن نے اپنے بیٹے کو ایک تعویذ دیا تھا کہ بیٹے یہ تعویذ اس وقت